بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 10 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ یہ لفظ ابھی پڑھ لو۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 10 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مرادیں پوری کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ان مقدس ایام کی برکت سے ہر دل کی چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بے قرار ہیں انہیں قرار عطا کرے، اور جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری کرے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال کے ذریعے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اس ربیع الاول میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور ہماری زبانوں کو درود پاک سے آباد فرما، آمین۔ ناظرین، یہ ایک اسلامک ویڈیو ہے، پلیز اسے لائک ضرور کیا کریں، اپنے گروپ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے ہی نیکی پھیلتی ہے، اور اگر آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کی کوئی دعا قبول ہو گئی، تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو مل کر اس نیکی کی زنجیر کو آگے بڑھائیں۔ تو ناظرین، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ ایک خاص لفظ جو ہے اس کو پورا دن پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تجھے جو بھی حاجت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچیں کیسا عظیم انعام ہے صرف ایک لفظ پر، ایسا لفظ جو بندہ اگر اس کی حقیقت پہچان لے تو کبھی اپنی زبان سے اسے دور نہ کرے۔ یہ دن خاص ہے، یہ لمحے قیمتی ہیں، ان میں کیے گئے اعمال بہت وزنی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو اپنے معمول کا حصہ ضرور بنائیں، دل سے، یقین سے اور محبت سے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں، اور اس سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا، بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کا اخلاص ایسی خوشبو بن کر پھیلتا ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ دے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب یہی لفظ 10 ربیع الاول جمعرات کے دن جیسے مقدس مہینے میں دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعامات کی بارش اترتی ہے۔ ایک لفظ پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک لفظ کی بدولت، صرف ایک ایسا کلام جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو اس لیے اس لمحے کو ضائع نہ کریں، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، ہر جگہ اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس لفظ کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا،
اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائے گی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اور خاص طور پر سورۃ مومنون کی آیت نمبر 116، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ ترجمہ، پس بلند و برتر ہے اللہ، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ آیت توحید، ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا خلاصہ ہے۔ نماز فجر کے وقت یا عشاء کے بعد اس تسبیح کا ورد انسان کو مادی و معنوی برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، ہاتھ دوسروں سے مانگنے کے بجائے رب کے آگے رحمت الہی کا طلبگار ہونا۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کا فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی تسبیح کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنا بہت ہی یہ بہترین وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اسی لیے میں اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا لازمی اہتمام کرتی ہوں۔ لہٰذا آپ بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کیا کریں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول کے معنی ہیں پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور پھر بعد میں ان مہینوں کے یہی نام پڑ گئے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا، جب پیر کے دن روزہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی صلح و جنگ، خفگی و غصہ، رحمت و شفقت، تبسم و مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، الغرض آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکنت امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکسیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، 10 ربیع الاول جمعرات کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ بندہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ ربیع الاول کے اندر ہی اس کو نئے گھر کے انتظام کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اس طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار لوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا اتنا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی جس کے لیے محنت کرتا رہا ہے لیکن اس کو ملا نہیں، آج وہ یہ عمل کر کے دیکھے۔ 10 ماہ ربیع الاول جمعرات کے دن خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور یہ خاص جمعرات کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے۔ اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اس کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ کون سی تسبیح کب اور کیسے پڑھنی ہے؟ ناظرین، میرے بتانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن یہ عمل بڑا مختصر سا اور بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ اللہ والوں، یہ بڑے بڑے بزرگوں کا، بڑے بڑے عاملین کا، بڑے بڑے صوفیہ کرام کا یہ آزمودہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس عمل کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی دکھی کا دکھ ختم ہو سکتا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اس مہینہ کے دن یعنی جمعرات کی مناسبت سے آج جو خاص تسبیح میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ تسبیح اتنی پائیدار ہے، اتنی مضبوط ترین ہے کہ جو بندہ کسی پریشانی میں ہو، جتنی بھی اس کو مشکل ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ وظیفہ کام دے گا۔ آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر اس تسبیح میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اس ماہ مبارک میں عطا فرمائی۔
اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا کر انسان بے پناہ راحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے نکال دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، یعنی کہ رزق اس مہینے کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ ماہ ربیع الاول کو جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کر لے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں۔ بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے۔ اگر آج بھی ایسے کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج آپ اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں، پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محسن فضائل سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اکثر لوگ اس عمل کو نہیں جانتے، اور جو عمل میں بتا یہ بھی آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملنے والا۔ یہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا۔ یہ خاص عمل ہے اور خاص لوگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ چند منٹوں کا عمل ہے، آپ کی زندگی میں وہ بہاریں لے آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ عمل کر لے تو میں کہتی ہوں جتنے افراد گھر کے کریں گے سب اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، بڑا آسان عمل ہے، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ہر خزانے کی چابی مل جائے گی، فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس تسبیح کا وظیفہ کرنا افضل ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ کلام ہے جس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اس کلمے کو دن رات اپنی زبان پر رکھتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا محور تھا، ان کے نفس کی تربیت، ان کے دل کی صفائی اور ان کے مقام کی بلندی کا راز بس یہی کلمہ تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کیا کرو، کہ جب کوئی بندہ یہ تسبیح دل سے یقین سے 10 ربیع الاول جمعرات کے دن مبارک مہینے میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اس کے لیے در رحمت کھلتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، بیماریوں میں شفا آنے لگتی ہے، گھر میں سکون اور اولاد میں برکت، رزق میں کشادگی اور دل میں نور بڑھنے لگتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ بندہ جو دن رات اس پاک کلمے کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اس پر اللہ کی خاص توجہ کیوں نہ ہو، اس کی نسلیں کیوں نہ سنوریں، اس کی زندگی کیوں نہ نکھرے۔ اور اگر آپ یہ تسبیح پورا ماہ ربیع الاول تک مسلسل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے آپ کے دل میں نرمی آ رہی ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ ہر روز فجر کے بعد، عشاء کے بعد سکون سے بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور سارا دن صبح دوپہر شام اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ کلمہ تیرے لیے پڑھا، اس کے صدقے میری حاجتیں پوری فرما، میرے دل کو پاک فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو بے روزگاری، گھریلو جھگڑے
اولاد کی نافرمانیوں یا دل کی بے چینی سے پریشان ہے، وہ اس عمل کو اپنے گھر میں ضرور شامل کریں۔ اللہ کی قسم، جس نے بھی اخلاص سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے لاڈلے بندے، مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ نے 10 ربیع الاول جمعرات کے دن اس تسبیح کو 100 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو روزانہ 100 بار پڑھیں اور پورا دن اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں۔ پھر دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔